أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق اللہ العظیم۔ پیچھے طلاق کے معاملات چلے، سارے کا سارا جو ماجرا تھا بیان ہوا، نبی کے لیے کون سی لڑکیاں حلال ہیں اور کون سی حلال نہیں، یہ ساری کی سارا تذکرہ ہونے کے بعد اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب ہیں، یعنی جو نبی کے گھر آنے جانے والے ہیں انہیں آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ آداب جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، یاد رکھ لیں یہ سورہ نور سے پہلے کے آداب ہیں، یہ صرف اور صرف نبی کے گھر کے آداب تھے۔ اس وقت امت والوں کو اس چیز کی ترغیب نہیں دی گئی تھی، سورہ نور کے اندر تمام امت کو بھی یہی والے احکام دیے گئے، اور یہ سارے کے سارے احکامات ہم تفصیل سے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں مگر کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، نبی کے گھر کے آداب ہیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی بات کی موافقت ہے، جو انہوں نے فرمایا نا وافقت ربی ثلاثن، کہ میرے پروردگار نے میری 3 باتوں کے اندر موافقت کی، خود فرماتے ہیں میں نے موافقت کی رب کی بات کے اندر، وہ یہی تھی کہ نبی کے گھر کے اندر ہر ایک انسان آتا ہے، دنیاوی معاملہ بھی لے کر آتا ہے، دینی معاملہ بھی لے کر آتا ہے۔ تو اس جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ رسم تھی کہ گھر کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بھی جاتا بے دھڑک دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا، عورت سے بھی بات کرتا، بات کر کے نکل آتا۔ آج کا زمانہ اور جاہلیت کا زمانہ ایک تھا، یاد رکھیں۔ آج بھی کسی کے گھر میں جائیں، عورت کون ہے، لڑکی کون ہے، کوئی پتہ بھی نہیں، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن روک تھام لگا دی قرآن نے فرمایا بے دھڑک کسی کے گھر میں جانوروں کی طرح مت داخل ہو۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، پھر انسان کے بعد مسلمان بنایا، مسلمانوں کے لیے روک تھام ہے۔ اپنے محرمات ہیں، یعنی آپ کی ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، سامنے جائیں، پردہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چچا کے گھر داخل ہو رہے ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، تو جانوروں کی طرح مت داخل ہو۔ اندر جاؤ تو پہلے آواز دو کہ جتنی غیر محرم عورتیں ہیں سائڈ پر ہو جائیں، میں آ رہا ہوں اندر۔ یہ انسانوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب کہ تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کا انتظار مت کرو وہاں پر جا کر۔ جو وقت تمہیں کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا ہے جس وقت پر، اسی وقت گھر میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ کھانے پر 12 بجے بلایا گیا ہے، یہ صاحب جا کر 9 بجے گھر میں بیٹھ جائیں کہ کھانا 12 بجے پکے گا، کھانے کا انتظار کروں گا۔ فرمایا نہ، اور یہ حکم نبی کے گھر کے لیے بھی ہے اور یہی امتیوں کے لیے بھی ہے، یعنی جتنے بھی امتی ہیں وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو ان آداب کا خصوصی خیال رکھیں۔ اب اگر 8 بجے جا کر اس کے گھر میں رش لگائیں گے، نہ وہ اپنا کوئی کام کرنے کا، نہ اس کی بیوی باہر نکلنے کے لیے، نہ کوئی اور وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، یہ صاحب آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ فرمایا مت کسی کو کوفت میں ڈالو، مت کسی کو تکلیف دو، جس وقت پر بلایا ہے اس وقت پر جاؤ، کھانا کھاؤ، مقصد حل ہو گیا کھانا کھانے کا، اب واپس آ جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر انہیں تکلیف مت دو۔
وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، تب تم داخل ہو. داخل ہونے اجازت کے بغیر مت داخل ہو کسی کے گھر کے اندر. کتنی مرتبہ اجازت مانگنی ہے؟ سورہ نور میں پڑھا تھا 3 مرتبہ اجازت مانگنی ہے. 3 مرتبہ جب اجازت مانگی، آگے سے جواب نہیں آیا تو ناراضگی کی کوئی بات نہیں، انہی قدموں کے اوپر واپس گھر چلے جائیں. اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور آپ کی زندگی میں امن میں رہے گی. تو فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم نے کھانا کھا لیا، فَانْتَشِرُوا، پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر گپ شپ نہیں لگانی، کھانا کھا کر فوراً گھر سے نکل جاؤ. اور ہمارے ہاں تو اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کھانا کھا کر نکل جائے. قرآن کا حکم آپ کے سامنے ہے. ہمارے معاشرے کا دستور کیا ہے کہ کھانا کھا کر فوراً نہیں نکلنا، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، اور زور لگا کر بیٹھتے ہیں. اگر کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، تب بھی بیٹھتے ہیں کہ اگلا برا منائے گا کہ میرے گھر کے اندر کھانا ہی کھانے کے لیے آئے. تو جس مقصد کے لیے بلایا وہ مقصد پورا کرو، کھانا کھاؤ، کھانا کھا کر چلے جاؤ. اور یہ معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. حضرت زینب کا نکاح ہوا. یہ پہلا نکاح تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بہت زیادہ کھلا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی بنائی، روٹی کے ساتھ گوشت بنایا. بنانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، فرمایا جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ. 10 لوگ آتے، کھانا کھاتے، کھا کر واپس چلے جاتے. اب ایک ہی کمرہ ہے، کونے کے اندر خواتین بیٹھی ہیں، وہ پکا رہی ہیں روٹیاں. ادھر 10 آدمی کھا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. کھانا جب ختم ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کوئی اور باقی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جن جن کو دعوت دینی تھی میں نے سب کو دے دی، سارے کھانا کھا چکے ہیں، سارے چلے گئے. لیکن 3 آدمی وہاں پر بیٹھے رہے، وہ باتیں کرتے رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تنگ ہوتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چلے جائیں، لیکن وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجرے سے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. یعنی حضرت زینب کے کمرے سے نکلے، حضرت امی عائشہ کے کمرے میں چلے گئے، وہاں پر ان پر سلام کیا. اس کے بعد ساری ازواج کے اوپر چکر لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت انس کو بھیجا جاؤ دیکھو کہ وہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ پھر ٹہلتے رہے، پھر بھیجا، پھر حضرت انس آئے، پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں. تیسری مرتبہ پھر بھیجا تو کہا اللہ کے رسول اب وہ چلے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فوراً قرآن کی یہ والی آیت اتری، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ کھانا کھا لیا، اب بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں، کھانا کھانے کے پہلے بھی کوئی مقصد نہیں آنے کا، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں. یہ قرآن کے آداب ہیں. اور دوسری چیز یہاں پر ایک اور بات بیان کی گئی آیت کی شروع میں، اذا دعیتم فادخلوا، جب آپ کو کوئی کھانے کے اوپر بلائے نا تو تب اس کے ساتھ جاؤ، تو فعلی بن کر مت جاؤ. اللہ کو بھی تو فعلی پسند نہیں، بنا بلائے کسی کے گھر میں کھانے کے لیے مت جاؤ، اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی ناراض ہوں گے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے گھر کے اندر مصروفیات ہوتی ہیں، ویسے ہی چلا گیا وہ کسی آدمی کے ساتھ کہ میں آج آپ کے گھر کے اندر کھانا کھانے آیا ہوں. آگے دیکھو کہ اگلے کے گھر کے اندر 100 مصروفیات ہیں، 100 پریشانیاں ہیں. پھر عصر کے وقت جا کر بیٹھے ہیں تو کوشش کریں مغرب سے پہلے آ جائیں، لیکن عصر کا جا کر کوشش یہی ہوتی ہے کہ 10 بجے تک بیٹھے کھانا کھا کر ہی جائے. قرآن نے منع کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی بلائے، زور اصرار کرے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، کسی کے ساتھ اٹھ کر چلے مت جاؤ. اور فرمایا ولا مستأنسین لحدیث، آپ یعنی مانوس مت ہوں باتوں کے لیے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ رات تک گپ شپ لگاؤں گا. ہر ایک انسان کے 100 تقاضے ہوتے ہیں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے کیا فرمایا، میں نے کیا کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تنگ ہو رہے تھے لیکن منہ سے نہیں کہہ سکتے تھے. آپ کے گھر کوئی آ کر بیٹھ جائے، جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں اٹھو بھائی جاؤ نکلو، نہیں کہہ سکتا انسان، لیکن اندر سے تو تکلیف ہے کہ نہیں. تو قرآن نے اور احادیث نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. تکلیف نہیں دے سکتے آپ کسی مسلمان کو، اور یہ بھی ایک تکلیف ہے.
تو فرمایا باتوں کے لیے ادھر نہ بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا حرکت کرنا یعنی کھانے کے لیے جانا اور وہاں پر گپ شپ لگانا یا کھانا بننے سے پہلے جا کر بیٹھنا، یؤذی النبی ہے، یہ نبی کو تکلیف دینا ہے، اور نبی کو تکلیف دینا خدا کو تکلیف دینا ہے. تو فرمایا فیستحیی منکم، نبی تم سے شرماتا ہے، نبی تم سے حیا کرتا ہے. وہ تمہیں کہتا نہیں ہے کہ اٹھو نکلو، لیکن تم خود کیا کرو، اس چیز کو سمجھو اور قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرو. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق کو بیان کرنے میں شرماتا نہیں. اللہ بات کو واضح طور پر بیان کر دیتا ہے. اللہ نے واضح طور پر بیان کیا کسی کے گھر میں جا کر فضول مت بیٹھو، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور اس گھر والوں کا بھی بھلا ہے. آگے حکم ہے ازواج مطہرات کو پردے کا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اے ازواج مطہرات جب آپ سے سوال کریں یہ لوگ متاعن سامان کے بارے میں، یہ گھریلو سامان جو اصل معاشرہ ہوتا ہے، اچھا معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر گھریلو سامان ایک دوسرے سے مانگا جاتا ہے، یاد رکھیں. اور قرآن نے اس چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا اور وہ بہت سخت الفاظ ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جہنمیوں کی نشانیاں بیان ہوئی نا سورہ ماعون کے اندر، تو کیا فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیتے. ازواج مطہرات کے گھر کے اندر آنا جانا لگا رہتا تھا لوگوں کا، کیوں؟ بڑا گھر تھا نا، نبی کیا ہیں؟ سب سے بڑے ہیں. تو ایسا گھر بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. لوگ آتے تھے، کوئی چیز ضرورت ہوتی نبی کے گھر سے مانگ کر لے جاتے. آٹا گوندنے کے لیے کوئی چیز ضرورت ہے نبی کے گھر آتے، جھاڑو ضرورت ہے، کوئی چیز ضرورت ہے تو آتے تھے. فرمایا اذا سألتموهن متاعا، جب وہ آپ سے سوال کریں کسی سامان کے بارے میں تو یاد رکھیں ایسا سامان کبھی بھی کسی سے نہ روکیں جو روزمرہ کا استعمال ہے. اس میں سے کوئی سامان آپ سے مانگنے کے لیے پڑوسی آ جاتا ہے تو خبردار اس سامان کو مت روکیں. پلیٹ مانگنے کے لیے آ گیا، چھری مانگنے کے لیے، نمک مانگنے کے لیے، سالن مانگنے کے لیے، غرض ہر وہ چیز جو روزمرہ کے استعمال کے اندر آتی ہے مانگیں گے، روکیں گے گنہگار ہوں گے، اللہ پکڑے گا. ان چیزوں کو نہیں روکنا. فرمایا اگر آ جائے آپ سے کوئی مانگنے کے لیے